بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایک خاتون جس نے بچوں کا نان و نفقہ کا دعویٰ دائر کیا اور وہاں سے ڈگری حاصل کر لی، کیا اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کے لیے مزید اخراجات اور پلس شادی بیاہ کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ طلب کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس میں بڑا کلیئر ہے کہ وہ اپنا رائٹ رکھتی ہے، وہ طلب کر سکتی ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد صدیق شہین، ایڈوکیٹ ندائے مشرق سے پروگرام بیٹھک میں اور فری قانونی مشورے۔ اس میں گزارش کر دوں کہ ماں جو ہے وہ اس بچی کا نان و نفقے کے علاوہ تمام اخراجات اس خاوند سے لے سکتی ہے جس کو عدالت نے اس میں رسپونڈنٹ بنایا اور مطالعے کے حوالے سے اس کے خلاف ڈگری پاس ہوئی، اور پاس ہونے کے بعد پھر وہ اس کو اخراجات کی حد تک اسے باؤنڈ کر دیا گیا کہ وہ ہر حال میں پے کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ جب اس نے دعویٰ دائر کیا تھا، اس دعوے کے اندر اس نے وہ تمام اخراجات جو آنے والے وقت میں ہونے تھے، کیا ان کا ذکر کیا؟ اگر تو اس نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس کا پارٹ نہیں بنایا، اس دعوے کے اندر اس نے نہیں لکھا، تو اس صورت میں وہ علیحدہ سے تو دعویٰ کر سکتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے کوئی اگر اپلیکیشن وہ دیتی ہے تو وہ اس جو ڈگری ہے اس کا پارٹ نہیں بن سکتی۔ اس لیے قانون بڑا کلیئر ہے کہ قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ اگر خاتون بچیوں کے مزید اگر وہ خرچہ چاہتی ہے تو اس صورت میں اسے اس کے متعلق پہلے 3-4 گراؤنڈ جو ہیں وہ ضرور لینی چاہیے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی بڑی کلیئر ہے کہ وہ اگر بچے جو ہیں وہ مطلب اس کے پاس ہی ہیں اور وہی اس سارے کا سارا خرچہ برداشت کر رہی ہے، تو اس صورت میں وہ تمام رسیدات جو ہیں جو بیاہ کے لیے بچی کے برتن ہو گئے، باقی چیزیں ہو گئیں، وہ مطلب جہیز سامان کے دوسرے حوالے سے جو اخراجات ہیں وہ ان کی تمام رسیدات جو ہیں وہ دے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ وہ جو خرچہ کرے گی وہ اس کے والد کی حیثیت کے مطابق کرے گی، نہ کہ وہ اتنا خرچہ کر دے کہ اس کی والد کی حیثیت ہی نہ ہو اور وہ پے نہ کر سکے۔ یہ بڑا مطلب امپورٹنٹ کویسچن ہے اس میں۔ اور اگر وہ دوران ڈگری اگر خاوند نے یا جو اس وقت رسپونڈنٹ تھا اس نے ڈیفینڈنٹ جو ہے اس نے پے نہیں کیا، اور جب پے نہیں کیا تو پھر لاحمل بات ہے کہ اس کیس کی ایگزیکیوشن جو ہے، اجرا ہم کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، اجرا ہم دائر کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ انہیں نوٹس کرتے ہیں، وہ نہیں آتا، دوسری دفعہ پھر وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ نہ پہلے تو قابل گرفت جو ہے نا وہ مطلب ناقابل گرفت ہوتے ہیں کہ آ کے اپنا موقف بیان کر، اور مطلب اس کے بعد اگر وہ پھر بھی بودر نہیں کرتا تو دین مطلب اس کے وارنٹ گرفتاری جو ہے نا وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ جب گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر وہ شخص کی گرفت ہوتی ہے۔ جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر عدالت میں وہ جتنا بھی اس کے خلاف مواد پڑا ہوتا ہے، جتنا بھی اس کے خلاف ڈگری پاس ہوئی ہوتی ہے، اس کے مطابق جو ہے نا اسے وہ تمام کے تمام پیسے پے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑی سی سہولت بھی دی گئی ہے کہ جب ایک بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو 1/3 سے زیادہ مطلب وہ کہتی ہیں، عدالت کہتی ہیں کہ 1/3 تک وہ جمع کروا دے اور باقی جو ہیں اس میں انسٹالمنٹ ہو سکتی ہیں، تو وہ انسٹالمنٹ کے ذریعے وہ اپنی تمام کی تمام جو لائبلٹی ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈگری کے بعد فوری طور پہ یا تو مفرور ہو جاتے ہیں یا پھر مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اس ڈگری سے بچ سکیں۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ایک شخص کے خلاف ایک مقدمہ جو ہے وہ ڈگری ہو جاتا ہے۔ جب اسے ڈگری ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے نام کی جو پراپرٹی ہے وہ کسی کو فروخت کر دیتا ہے، یا وہ مطلب دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ گفٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک نیا قانون ہے، نیا سوال ہے اس میں کہ وہ اس نے اگر گفٹ کر دی وہ پراپرٹی جو پہلے اس کے نام تھی، اگر وہ ڈگری ہوا کیس جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے اور اس کا اجرا بھی جاری ہے، تو کیسے اب اس پراپرٹی کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر تو اس شخص نے اس خوف سے یا اس ڈر سے اس پراپرٹی کو سیل آؤٹ کیا یا کسی کو گفٹ کیا تو وہ جو ہے چیلنجیبل ہے۔ وہ عدالتیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ اس نے مطلب بدنیتی کے ساتھ وہ اپنا قدم اٹھا کے اس کو سیل آؤٹ کیا یا یہ کہہ لیں کہ گفٹ کر دیا، تو پھر اس کا یہی علاج ہوتا ہے کہ وہ مطلب کینسل ہو جاتی ہے، اس کی جو ڈیڈ ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے۔ کینسل ہونے کے بعد پھر عدالت جو ہے نا اس پراپرٹی کو قرق کر کے متعلقہ جو بچے ہیں یا مطلب جو ڈگری دارہ ہے اس کو وہ اس کا جو اس نے مانگا ہوتا ہے حق اس کو دلایا جاتا ہے۔ یہ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔